والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 25 سے درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کی ناپائیداری کو بیان کیا کہ جس دنیا کے پیچھے پڑ کے تم اپنی آخرت کو خراب کرتے ہو، اس دنیا کی مثال ایک پانی کے مانند ہے کہ جو آسمان سے اترتا ہے اور زمین پہ گرتا ہے، پھر زمین کا سبزہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس سے کھیتی یا گھاس پھوس تیار ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ گھاس پھوس ختم ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان نہیں رہتا ہے اور زمین بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کا تمہاری دنیاوی زندگی ہے۔ ایک دن تم دنیا کے اندر آتے ہو، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل جوانی میں پہنچ جاتے ہو، اس کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے اور یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو اب آگے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی اور اس کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ سلامت رہنے والی ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے۔ ابلیس شیطان وہ تم کو دنیا کے چکر میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا کرتا ہے اور دنیا کے ہرے باغ تمہیں دکھاتا ہے اور دنیا کی لمبی لمبی امیدیں تمہیں دلاتا ہے اور ان کی طرف تمہیں لگاتا ہے اور اپنے رب سے غافل کرتا ہے، اور اللہ تم کو آخرت کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے بات یہاں سے شروع کی، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالی بلاتا ہے الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف۔ اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ سلامتی کے گھر سے مراد ہے جنت کا گھر۔ تو گویا جنت کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے حکموں کو پورا کرو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، میری ناراضگی سے بچو تو تم کو دار السلام یعنی سلامتی کا گھر مل جائے گا۔ تو اس سلامتی کے گھر کی طرف وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سلامتی کا گھر کہا گیا جنت کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ ہمیشہ سلامت رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ کسی کو کسی نعمت سے وہاں روکا ہی جائے گا، اور وہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو سلام کے ذریعے سے، فرشتے بھی سلام پیش کریں گے، جنت کے در و دیوار اور حوریں وہ بھی سلام پیش کریں گی، اسی طرح اللہ کی طرف سے بھی سلام پیش کیا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس وجہ سے بھی اس کو دار السلام کہا گیا، سلامتی والا گھر۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھے راستے سے مراد وہی راستہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اور وہ کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ دوسری جگہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، وہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جو ہدایت کی تلاش میں لگتا ہے، سیدھے راستے کی تلاش میں لگتا ہے تو اس کو وہ سیدھے راستے کی طرف لگا دیتا ہے، اور جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہی نہیں لگے گا، اپنی عقل سے کچھ کام ہی نہیں کرے گا، جہاں ہے وہیں پر رہنا چاہے گا، اس کو پھر ہدایت ملتی نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے متعلق کوشش کریں گے، یعنی میرے راستے کو پانے کی کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بضرور انہیں اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ اور اگر ہدایت کی طلب نہیں ہوئی، راہ راست کو طلب نہیں کیا، پھر ہدایت نہیں ملتی ہے۔ پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے ابو طالب،
جس نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ مشقتیں جھیلیں، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن جب ہدایت کی تلاش نہیں تھی تو اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اور حبشہ کے بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ہدایت کی تلاش تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کیونکہ ہدایت کی تلاش تھی۔ تو جس کو ہدایت کی تلاش ہوتی ہے اس کو وہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو ہدایت کی تلاش ہی نہ ہو اس کو وہ ہدایت نہیں دیتا۔ بلاتا ہے سب کو کہ آ جاؤ سب دارالسلام کی طرف، لیکن ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی آخرت کے احوال اور حالات بیان فرما رہے ہیں۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کے کام کیے، الحسنى، ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی اچھا بدلہ ہے ان کے لیے، اور الحسنى سے مراد وہی جنت ہے، یعنی جنت ان کو ملے گی، اور جنت میں بہترین قسم کی نعمتیں ان کے لیے ہیں۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے نیکی کے کام کیے۔ احسان کا مطلب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا احسان کی تعریف کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان، حضرت جبرائیل امین نے یہ کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا احسان کرنے والے وہی کہلائیں گے کہ جو عبادت کرتے ہیں استحضار کے ساتھ، اللہ کی طرف دھیان لگا کر عبادت کرتے ہیں کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کریں گے تو وہ احسان کرنے والے ہیں۔ اور احسان کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ہر بعد والا عمل پہلے والے عمل کے مقابلے میں اچھا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، ذرا سوچے کہ 2 رکعت ہم نے پڑھی ہے، ان 2 رکعتوں میں میرا اللہ کی طرف کتنا دھیان رہا؟ 1 رکعت میں، 2 رکعت میں، یا رکعت کے کچھ حصے میں رہا اور کچھ حصے میں باہر کی کچھ سوچتا رہا، ادھر ادھر کی سوچ اور خیالات آتے رہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے تو آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ کی طرف تو میرا دھیان بہت کم رہا، ادھر ادھر زیادہ رہا۔ تو اب ارادہ کرے کہ ظہر کی نماز جب پڑھوں گا تو اس سے اچھی پڑھوں گا، اور پھر ظہر کو اچھا پڑھنے کی کوشش کرے۔ پھر جب عصر کی نماز کا وقت آئے گا اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کرے۔ مغرب کا وقت آئے تو مغرب کو اور اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کرے۔ عشاء کا وقت آیا تو عشاء کی نماز کو مغرب کے مقابلے میں اور اچھا کر کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ ہم نوافل پڑھتے ہیں، 2 رکعت کی نیت باندھی، اب اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھیں، ان 2 رکعت میں پہلی کے مقابلے میں احسان ہونا چاہیے، یعنی اور اچھی ہونی چاہیے۔ پھر 2 رکعت اور پڑھ رہے ہیں تو وہ ان پہلی کے مقابلے میں اور اچھی ہونی چاہیے۔ تو ہر بعد والا عمل پہلے کے مقابلے میں اچھا ہو، یہ ہیں احسان کرنے والے۔ تو للذین احسنوا الحسنى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا یعنی نیکی کے کام کیا، الحسنى، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اچھا بدلہ یعنی جنت ہے، وزیادۃ، اور ان کے لیے زیادتی ہے۔ اس زیادتی کی تفسیر میں ایک بات تو یہ نقل کی گئی ہے کہ اگر ایک عمل لے کر آیا تو 10 کے برابر ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 کے برابر ثواب ملے گا عام حالات میں۔ اور اگر اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی نیکی کر رہا ہے تو پھر ایک نیکی پر 700 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ زیادتن سے مراد ہے اللہ کا دیدار، یعنی جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھیں گے وہاں پر، اور اللہ کا دیدار جب ہوگا تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جنت کی نعمتیں ان کو عطا کر دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے پروردگار اب ہمیں اور کیا چاہیے، سب کچھ تو ہمیں مل ہی گیا ہے، کوئی نعمت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو ہم کو اب ملی نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا، اور جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھیں گے، اس میں اتنا لطف آئے گا، اتنا مزہ آئے گا، کہیں گے واقعتاً یہ والی نعمت جو ہے اس کا مقابلہ
دوسری نعمتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ تو جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ ہم کو نصیب کرے۔ للذین احسنوا الحسنى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کے کام کیا، الحسنى اچھا بدلہ ہے، وزیادۃ اور زیادتی ہے، ولا يرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ولا يرحق رحیق، یرحق رحقا اس کے معنی آتے ہیں چھا جانا، ولا يرحق اور نہیں چھائے گی، وجوہہم ان کے چہروں پر، قطر سیاہی، ان کے چہروں پر یعنی جنتیوں کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائے گی، جنتیوں کے چہرے تو چمک رہے ہوں گے 14ویں کے چاند کی طرح، یا بالکل جو چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے اس کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائے گی۔ قطرن سے مراد اصل میں وہ سیاہی ہے کہ جب آدمی کو آگے کی کسی چیز کا غم ہوتا ہے اور آگے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کی بناوٹ سی ظاہر ہوتی ہے جس سے اس کا چہرہ اترا ہوا جیسا نظر آتا ہے۔ تو جنتیوں کو چونکہ جنت میں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہروں پر یہ سیاہی یا کوئی غمی کے آثار جو ہیں وہ یا خوف کے آثار چھائے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے چہرے تو تر و تازہ ہوں گے، جیسا کہ سورہ قیامہ میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، وہ سیاہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ ڈر رہے ہوں گے، یقین کر رہے ہوں گے کہ ابھی ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھا جائے گی، لیکن ایمان والوں کے چہرے جو ہوں گے، نیک لوگوں کے چہرے وہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہیں چھائے گی قطر سیاہی، ولا ذلت اور نہ ذلت اور رسوائی۔ اس کا مطلب اس کے مقابلے میں جو جہنمی ہوں گے، جہنم میں جانے والے، ان کے چہروں پر سیاہی بھی چھائی ہوئی ہوگی اور ذلت اور رسوائی بھی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہم فیہا، اور یہ ہوں گے اس میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے، یعنی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، کبھی جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، کبھی ان کو وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جائے گا، بس ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ دنیا میں یہ خطرہ رہتا ہے نا، آج ہے پتہ نہیں کل میرے پاس رہے یا نہ رہے، وہاں یہ کوئی خطرہ اور یہ خوف نہیں ہوگا۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، کسب یکسب کسبا کے معنی کمانا، والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی۔ برائیاں کمانے کا مطلب کیا ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا تھا وہ نہیں کیے تو یہ بھی برائی کمانا ہے، اسی طرح جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کرتے رہے تو یہ بھی برائیاں کمانا ہوگا۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی، جزاء سیئۃ بمثلها، تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا۔ نیکی کا بدلہ تو بڑھا کر دیا جائے گا، ایک نیکی لے کر آئیں گے 10 کے برابر ثواب ملے گا، گویا ایک نماز پڑھی تو ایسے ہے جیسے 10 نمازیں پڑھی ہوں، اس طرح ثواب ملے گا۔ لیکن برائی کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی برائی کی ہے اتنا ہی اتنی ہی اس کی سزا ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک برا کام کر کے آئے گا تو 10 برے کام کرنے کے برابر اس کو سزا دی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے، اس لیے اس نے کہا جزاء سیئۃ بمثلہا، برائی کا بدلہ بمثلہا، اس کے برابر ہے، جتنی برائی کی ہوگی اتنا ہی بدلہ، اتنی ہی سزا اس کو دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت، ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، چہروں سے ہی پہچان لیا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، مَا لَهُم، نہیں ہوگا ان کے لیے
لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں من عاصم کوئی بچانے والا. عاصم یعصم کا معنی ہے بچانا. من عاصم اس میں فاعل کا صیغہ ہے. کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا. ما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ اللہ کے مقابلے میں من عاصم کوئی بچانے والا. کوئی ان کو وہاں بچا نہیں سکے گا. جن معبودان باطلہ کو وہ پکارا کرتے تھے دنیا میں اور جن کے بارے میں ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا یہ ہمارے سارے کام کرتے ہیں, سارے کام بنواتے ہیں, وہاں سے کروا کے ہمیں دیتے ہیں, ان میں سے کوئی ان کی مدد کے لیے وہاں نہیں آئے گا, کوئی ان کو بچائے گا نہیں. آگے تفصیل آ رہی ہے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما, اوپر بتایا وترحقہم ذلہ, ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. کأنما گویا کہ اغشیت وجوہہم ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے قطعا من اللیل مظلما تاریک رات کے ٹکڑوں سے. قطعا یہ قطعت ان کی جمع اس کے معنی آتے ہیں ٹکڑے, اور من اللیل رات, اور مظلمہ ہو گیا تاریک. تو گویا کہ ان کے چہرے ڈھانپ دیے گئے. اغشا یغشی اغشاء اس کے معنی آتے ہیں ڈھانپنا. اغشیت مجہول کا صیغہ ہے. گویا کہ ڈھانپ دیے جائیں گے وجوہم ان کے چہرے قطعا من اللیل مظلمہ تاریک رات کے ٹکڑوں سے, یعنی اتنی جو ہے سیاہی ان کے چہروں پر چھا جائے گی جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے. گویا جس طرح یہ لک ہوتی ہے نا, لک جو روڈ پہ ڈالتے ہیں, یہ ان کے چہروں پر مل دی گئی ہے. اس طریقے سے ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو جائیں گے. کأنما اغشیت وجوہہم گویا کہ ڈھانپ دیے جائیں گے یا ڈھانپ دیے گئے ہیں وجوہہم ان کے چہرے قطعا من اللیل مظلما تاریک رات کے ٹکڑوں سے. اولئک اصحاب النار یہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے, ان کو کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. اللہم احفظنا, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ترجمہ دیکھ لیجئے. واللہ یدعو الی دار السلام اور اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کے کام کیے, الحسنى اچھا بدلہ ہے, وزیادۃ اور زیادتی ہے, ولا یرحق وجوہہم اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر قطر سیاہی, ولا ذلت اور نہ کوئی ذلت. اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی, جزاء سیئۃ بمثلھا تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا. وترحقہم ذلہ اور ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت ذلت. ما لہم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں من عاصم کوئی بچانے والا. کأنما اغشیت گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں وجوہہم ان کے چہرے قطعا من اللیل مظلما تاریک رات کے ٹکڑوں سے. اولئک اصحاب النار یہ لوگ ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا